لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، انہی کا بیان چل رہا ہے، جن میں سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں تقوی کا اہتمام کرو کہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو اور تمہارا باطن بھی پاک ہو۔ اور اس حدیث مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 6 دن تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے رہے۔ پورے 6 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنے لگا ہوں، ان نصیحتوں کو غور سے سننا ہے، پھر انہیں سمجھنا ہے اور پوری زندگی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ 6 دن تک انتظار کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ یہی جملہ ارشاد فرما کر واپس تشریف لے جاتے۔ پھر 6 دن گزرنے کے بعد 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل 6 دنوں تک اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ان پر عمل کرنا ہے، ان میں غور و فکر کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور پھر پوری زندگی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال ان میں سے پہلی نصیحت کا بیان گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کے اعتبار سے تقوی کا اہتمام کرو۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بدی ہو جائے، تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کرنا کہ وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، تمہارا وہ نیک عمل اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ دوسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی۔ اس کی تشریح سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا ہے، وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں تھے پر محفوظ تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، لیکن صحابہ کرام سے بھی زندگی کے کسی موڑ پر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی ماندہ امت کے لیے تعلیم تھی۔ اس کے علاوہ نابالغ بچے، وہ غیر مکلف ہیں، وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں، تو ان کے گناہ کو بھی گناہ شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اس کائنات کے اندر انسان ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ ہم اپنی صورتحال کو دیکھ لیں، ہم اپنے گریبان میں جان کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میری اور آپ کی کیا حالت ہے، آج سارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں، ہم بھی گناہوں میں مبتلا ہوئے،
غرض کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، چھپ کر یا اعلانیہ طور پر، چھوٹا یا بڑا، مخفی طور پر یا ظاہری طور پر، کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حدیث کے اندر ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد تم نے نیک کام ضرور کرنا ہے، وہ نیک کام تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گا، وہ نیک کام تمہارے اس گناہ کے لیے، تمہاری اس غلطی کوتاہی کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اب روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نیک کام میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کو دیکھ لیں، رمضان کے روزوں کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی نفلی اعمال ہیں ان کو دیکھ لیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان روزوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے کی نماز تک، غرض جو بھی نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ مسلمان پر اتنا رحم اور کرم کرنے والا ہے کہ اس نیک عمل کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اکرام ہے، خاص انعام اور احسان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 گنا تک ثواب عطا کروں گا۔ چنانچہ حدیث معراج کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز والا تحفہ ملا تو شروع میں 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ اللہ کریم کے پاس تشریف لے گئے تو وہ 50 سے کم ہو کر کتنی ہو گئیں؟ 5 نمازیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں انہیں ثواب کتنی کا عطا کروں گا؟ 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اسی وقت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمان جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے، 10 گنا تک تو اجر ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے مزید بھی عطا فرما دیں گے۔ جس کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے بقدر اسے عطا فرمائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کوئی نیک عمل کر لے، اس نیک عمل کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ تو کبھی بھی ہمارے گناہوں والا پلڑا ہماری نیکیوں والے پلڑے سے بھاری نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک گناہ کریں گے اس کے بعد نیک عمل کریں گے وہ 10 گنا اجر ملے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اس کو دلیل بنا کر یہ نہ کہو کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے کہ اللہ معاف کرے، گناہ کر لیا اس کے بعد پھر کوئی نیک عمل کر لیا، پھر گناہ کر لیا، پھر نیک عمل کر لیا۔ نہیں، یاد رکھیے کہ وہ اللہ کریم کہ جو ایک نیک عمل پر بخشنا جانتا ہے تو کسی ایک چھوٹے گناہ پر پکڑنا بھی جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی کا جو اعمال ہوں، پوری زندگی کی جو محنت ہو، مجاہدہ ہو، وہ سب کا سب ضائع اور برباد ہو جائے۔ یہ سوچ نہ ہو۔ ہاں اگر شیطان نے بہکا دیا، نفس کے وساوس میں آ کر، نفس کے خواہشات میں آ کر زندگی کے کسی موڑ پر گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ اصول یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیک کام کرنا ہے۔ اور اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً دل ہی دل میں
توبہ اور استغفار کر لے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر وہ کبیرہ گناہ ہوگا تو کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے، باقی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کسی مسلمان سے ہاتھ ملایا، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کسی سے ملاقات کی، اچھے انداز میں آپ اس سے ملے، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ نے بات کی، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئے، اللہ آپ کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو جب بھی کوئی اللہ نہ کرے گناہ یا غلطی ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، اور نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل وہ توبہ اور استغفار ہے کہ فوراً اللہ کریم کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ یا اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یا اللہ نفس کی خواہشات میں پھسل گیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ یوں اللہ تعالی ہماری نیکیوں والے پلڑے کو بھاری رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا جو ایک قانون ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب کل کو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے حساب و کتاب لیں گے، اور اس حساب و کتاب میں قانون کیا ہوگا کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ اب اس اعمال نامہ میں 2 رجسٹر ہوں گے، 2 دفتر ہوں گے، ان میں سے ایک نیکیوں والا، ایک گناہوں والا۔ اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اللہ ہر مسلمان کو اپنے فضل اور کرم سے جنت عطا فرما دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو اپنے فضل اور کرم سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ یہ ایک عام قانون اور قاعدہ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت غفور رحیم ذات ہے۔ یہ تو آج اللہ معاف کرے ہم انسان خود بدبخت بن چکے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اس کریم ذات سے کس چیز نے جدا کر دیا؟ تو کس بات سے تو اندھا ہو چکا ہے کہ اپنی کریم رب کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو نے اس رحمان کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ رحمان اور وہ رحیم، وہ کریم کہ جس نے تجھے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی اور تیرے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اگر میں چاہوں تو ایک چھوٹے سے عمل پر بھی تجھے بخش سکتا ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ چھوٹے پہ عمل پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک عام قانون ہے، لیکن اس سے ہٹ کر حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے عجیب و غریب واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جن سے انسان کو ایک امید ملتی ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی ذات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسا کریم رب، ایسا مہربان رب، آپ وہ واقعات سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ہمارا رب کتنا شفیق اور مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کا اعمال نامہ اسے پیش کیا جائے گا، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی صرف ایک نیکی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندے جاؤ ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤ، میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ اللہ نے میرے اوپر زبردست مہربانی فرما دی، یہ ایک نیکی لانا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہی ایک نیکی لانا اس کے لیے مشکل بن جائے گا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، آپ حضرات نے یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی، ماں باپ کے پاس جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا۔ وہ رشتہ دار کہ جن رشتہ داروں کی خاطر دنیا میں اس نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، نہ جائز کی تمیز کی نہ ناجائز کی تمیز کی، نہ اسے صحیح کا پتہ تھا نہ غلط کا پتہ تھا۔ وہ رشتہ دار کہ جن کی خاطر اس نے اپنے رب کریم کو ناراض کیا، جس کی خاطر اس نے اپنے محبوب نبی کو ناراض کیا، وہی رشتہ دار کل کو قیامت کے دن اسے ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اور نیکی دینا تو دور کی بات، ماں اور باپ جیسا عظیم رشتہ وہ کل کو قیامت کے دن پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں ہیں، تو کون ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہی غمگین ہو کر، افسردہ ہو کر
اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جا رہا ہوگا تو راستے میں اس کی ملاقات ہوگی ایک آدمی کے ساتھ. وہ کہے گا کہ بھائی جان خیر تو ہے, بڑے غمگین نظر آ رہے ہو, افسردہ حالت میں ہو, کیا بات ہے؟ تو یہ کہے گا کہ میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا, اللہ نے اتنی زبردست مہربانی کی, ایک نیکی پر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا, لیکن میں سارے رشتہ داروں کے پاس گیا, سارے دوستوں کے پاس, اپنے لنگوٹیا یاروں کے پاس گیا جو دنیا میں میرے اوپر جانے دیا کرتے تھے, آج ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آدمی کہے گا کہ چلو میرے پاس آؤ, میں تمہیں ایک نیکی دیتا ہوں. اور میرا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی ہے, میرے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی ہے. جب تیری اتنی ساری نیکیاں تھیں اور تیری بخشش نہ ہوئی تو میری ایک نیکی کیا کرے گی؟ جا ایک نیکی میں تجھے دیتا ہوں, چلو تو کامیاب ہو جائے گا, تیری تو بخشش ہو جائے گی, تیرے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ نیکی تجھے کس نے دی؟ وہ کہے گا کہ اللہ کریم, یوں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, اس کے اعمال نامہ میں صرف ایک نیکی تھی, اس نے میرے اوپر مہربانی کی, اپنی وہ نیکی بھی مجھے دے دی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ, اس کے لیے بھی میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب فیصلے ہوں گے, کرم اور احسان کے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور یہ دعا کیا کریں. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں, نہ ہماری نمازیں کچھ ہیں, نہ ہمارے روزے کچھ ہیں, نہ ہماری زکوٰۃ, نہ حج, نہ عمرے, نہ نفلی نمازیں, کچھ بھی نہیں ہیں. خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا کریں. اللہ کا فضل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بخش دیا. ایک اور واقعہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے پیغمبروں, اے نبیوں, جاؤ اور اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں ان کے لیے بخشش کا فیصلہ کروں. اب سارے نبی اپنی اپنی امت کے پاس جائیں گے اور کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے. آپ علیہ السلام بڑے فکر مند کہ میں کن کو لے کے آؤں گا اور کن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. آپ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے صحابہ کرام کے پاس, ان سے جا کے صورتحال سے آگاہ کریں گے, انہیں ان سے مشورہ کریں گے. تو صحابہ کرام ارشاد فرمائیں گے یا رسول اللہ, آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی امت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک بڑھ کر آفتاب اور مہتاب رکھے ہیں, غوث, قطب, ابدال آپ کی امت میں موجود ہیں. آپ کچھ لوگوں کا انتخاب کریں, انہیں جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. صحابہ کے مشورے سے کچھ لوگوں کا انتخاب ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مسکراہٹ کا اظہار فرمائیں گے اور فرمائیں گے میرا محبوب, یہ آپ کن لوگوں کو لے کے میرے پاس آ گئے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان پر میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی تھی, ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, انہوں نے کبھی نفل نماز نہیں چھوڑی. میں نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے, انہوں نے کبھی نفل روزہ نہیں چھوڑا. میں نے ان پر زکوٰۃ فرض کی تھی, انہوں نے صدقہ خیرات نہیں چھوڑا. میں نے ان پر جتنے بھی احکامات فرض کیے تھے, انہوں نے نفلی کام کوئی نہیں چھوڑا. میرا محبوب, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں کہ جن پر نماز فرض تھی لیکن انہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا. آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں کہ جن پر رمضان کے روزے فرض تھے وہ پھر بھی کھاتے پیتے رہے. جن پر زکوٰۃ فرض تھی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. جن پر حج فرض تھا لیکن انہوں نے حج ادا نہیں کیا. میرا محبوب ان لوگوں کو لے کے آئیں. اللہ کے نبی جب یہ بات سنیں گے سجدے میں گر جائیں گے, یا اللہ آپ مجھے سارے نبیوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہیں, میں ایسے نالائق امتیوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو یہ سارے نبی کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا نبی اور اتنا عظیم الشان نبی اور اس کے اتنے نالائق امتی کہ 5 وقت کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی, روزے انہوں نے نہیں رکھے, زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی, حج انہوں نے نہیں کیا, نیک اعمال انہوں نے نہیں کیے. یا اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے, میں ان کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے میرا پیغمبر اپنا مبارک سر سجدے سے اٹھائیے, میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آج قیامت کے دن اپنی شان غفاریت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں سارے انسانوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں رب کریم کتنا غفور الرحیم ہوں
اور کتنا کرم کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائیں گے اور اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے اعلان کیا جائے گا، کہاں ہیں وہ میرے امتی کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ساری زندگی نافرمانیوں میں لگے رہے، آئیں وہ میرے پاس۔ جب وہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بڑے بڑے غوث قطب ابدال وہ بھی اسی صف کے اندر آ جائیں گے اور کہیں گے یا اے اللہ کے نبی ہم بھی گناہ گار ہیں، ہماری بھی سفارش کر دیے، یا اللہ کے نبی ہم بھی خطا کار ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہماری بھی سفارش کر دیجئے۔ اس دن غوث قطب ابدال ان گناہ گاروں کی لائن میں آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کے تحت ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن اپنی شان غفاریت کا اظہار فرمائیں گے۔ لیکن میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا نبی کتنا عظیم ہے کہ وہ تو کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے عرض کرے گا یا اللہ میں ان کو آپ کے سامنے کیسے پیش کروں، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوئے تو آپ علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ درس ہے، آپ علیہ السلام کی یہ نصیحت اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اور نیکی کون سی کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا گناہ بھی مٹ جائے اور نیکیوں والا پلڑا ہمارا بھاری رہے تاکہ کل کو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ باقی انشاءاللہ 3 نصیحتیں باقی ہیں، ان کا بیان اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔